السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ جناب، آج غیبت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ دو مہمان شخصیات مذہبی اسکالر ہمیں اس موضوع کی مناسبت سے تعلیم فرما رہی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سعدیہ سعید صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض لوگوں کو کوئی فائدہ نہ بھی ہو، یعنی انہیں عادت ہے کسی نہ کسی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنا، دو تین لوگ جہاں جمع ہوں تیسرے غیر حاضر فرد کے حوالے سے گفتگو کرنا، مطلب اس بات کا کوئی اس بندے کا کیا کوئی لینا دینا بھی نہیں، اس کے بیچارے کو اسے پتہ بھی نہیں کہ میرے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، بے مصرف بات جو عادتاً کی جا رہی ہے۔ کیا فرمائیں گی ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ جہاں آپ جمع ہوں۔ دیکھیے، بظاہر اگر سوچا جائے تو جمع ہونا، اجتماع، جس کو ہم مجلس بھی کہتے ہیں، یہ برکت کا باعث تھا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جماعت میں برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ جہاں بندے میرے لیے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ مجلس اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی پھلواریاں، یعنی جنت کی مجلس اس کو قرار دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش میں نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ اب ہم نے اتنی خوبصورت اپرچونٹی کو بالکل پسے پشت ڈال دیا، اور ہم اس مجلس کو اپنے لیے باعث عذاب بنا لیں گے۔ اسی لیے فرمایا کچھ مجلسیں حسرت کا باعث ہوں گی قیامت کے دن۔ تو جب ہم جمع ہوتے ہیں، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہمارے ہاں، گناہ بے لذت، یعنی دیر از نو یوز، آپ نے کرپشن کی اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اویئرنس میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہمارا سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا، اس نے ایسا کچھ برین واش کر دیا ہے، یا مائنڈ سیٹ ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کے لیے۔ ٹاپکس ڈیسائیڈ کریں، اور میں اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ انسان کی ذہنیت، اس کے ذہنی معیار کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی اعلیٰ عمدہ ذہنیت کا حامل ہے، تو جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ آئیڈیاز پر بات کرتا ہے، وہ دور حاضر کے مسائل پر بات کرتا ہے، وہ جدید جو ایشو ریز ہو رہے ہیں ان پر بات کرتا ہے۔ لیکن جو بلو ایوریج لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، یہ میں تعلیم ڈگری کی بات نہیں کر رہی ہوں، مگر ان کی ذہنی سطح کی بات کر رہی ہوں، تو وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم پہچان لیے جائیں گے۔ میں آپ کے پاس بیٹھی اور میں نے کہا وہ دیکھیے کیسی لگ رہی ہے، کیسا کلر پہنا ہوا ہے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں کیا ہوں، میری ذہنی حالت، میری قابلیت، میری سوچ کیا ہے۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اویئرنس ہمیں نہیں ہے، اور اگر ہم اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات، جیسا کہ ابھی ہماری بہن نے بیان بھی کیا کتنی وضاحت سے، جان لیں گے تو ہم کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جو شخص چلا گیا، مسلمان تھے، کوئی ان سے ایسا عمل ہو گیا تھا، ان کو سزا بھی دے دی گئی، اب لوگ ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس واقعے کو مختصر کر رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردہ گدھا وہاں مرا گدھا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو، اس کے گوشت میں سے کھاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کام ابھی تم کر رہے تھے یہ اس سے زیادہ برا تھا، تو اللہ نے تو اس کو بخش دیا۔ تو یہاں ایک پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جس کی برائی کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کتنا محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے، یا واقعی اس میں کوئی عیب تھا بھی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ اب ہم غیبتیں کر کر کے اپنے اوپر وبال لے رہے ہیں، اور ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اچھی گفتگو کرنے کا موضوع نہیں ہوتا، اگر ہوگا اس کو ٹرینڈ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ ہم سمجھیں کہ جب پاس بیٹھے غیبت سے کیسے، اس کو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کی اہمیت سے واقف ہوں گے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، تو پھر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کسی بھی غیر موجود کے بارے میں بات نہ کریں۔
بلکہ بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کسی کی ایبسنس میں اس کی تعریف بھی مت کرو، کیونکہ تم تعریف کرو گے تو کوئی دوسرا جل کر اس کی برائی کر دے صحیح، گا صحیح۔ اور وہ غیبتوں کا ایک چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ تو سیف سائڈ یہ ہے کہ جب ہم جمع ہوں تو ہم اپنی اور آپ کی بات کریں، صحیح۔ نہ کہ ہم کسی غیر موجود شخص کی یا کسی نظریے پر بات کریں یا صحیح۔ دین پر بات کریں۔ فکری بات اور کریں سب سے کوئی۔ خوبصورت بات اللہ کا ذکر ہے، اس سے بڑی تو کوئی بات مسلمانوں کے لیے بے اس سے شک، بڑی کیا بے شک۔ کمال کی بات اور ہے اگر کہ وہ محفل اس کے لیے جنت کی مجلس بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ آپ کو اس بات کی عادت پڑ گئی ہے تو پھر یقینی طور پر اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں آپ ایسی کوئی بات کرنے لگیں تو اپنے آپ کو خود روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا نقطہ ہے، اپنے آپ کو خود محسوس کریں کہ آپ نے کیا اچھا کرنا ہے اور کیا برا کرنا ہے۔